ساتھیاؤ، میں اور آپ آج کی اس بزم میں یہ پختہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے جس سے دوستی ہو نا اس کی انگلی پکڑ کے دین کی راہ پہ لے آؤ، یہ دوستی کا حق ہے۔ اس کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اگر اس کو دین نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ کوشش کرو میرا دوست ہو اور جہنم میں جائے۔ والدین بچے کے مستقبل کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں مستقبل ٹھیک ہو تو، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر کتنی بھاری فیسیں بھرتے ہیں، کیوں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے دیکھا بوڑھا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرتا ہے، مائیں اپنا زیور بیچ رہی ہیں کہ اولاد پڑ جائے۔ میاں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو؟ جی مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ یہ مستقبل کتنا ہے؟ 20-25 سال کا، اور جو اصل مستقبل ہے اس کی فکر ہی نہیں کسی کو۔ اصل مستقبل تو وہ ہے، اللہ اکبر، بیرون ملک جائے بیٹا تو ماں کہتی ہے بس دعا کرو کہ میرا بیٹا خیریت سے پہنچ جائے۔ بیٹی کی شادی کرتی ہے تو ماں کہتی ہے دعا کرو کہ اپنے گھر میں اس کو چین مل جائے۔ کسی کا انٹرویو ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جناب دعا کرو کہ اس انٹرویو میں وہ کامیابی سے گزر جائے۔ میں کہتا ہوں جب قبر میں اترتا ہے پھر کسی نے آ کر کبھی نہیں کہا کہ دعا کرو مشکل گھڑی آ گئی ہے خیریت سے گزر جائے۔ اصل امتحان تو یہ ہے، اگر اس امتحان سے گزر گیا تو کامیابی اور بامرادی۔ یہ تھوڑا سا مستقبل دنیا کا، اس کے لیے ہم کتنے پیسے لگا دیتے ہیں، سب کچھ اولاد کو آتا ہے، ہر شے فر پڑھتے اور بولتے ہیں، دعائے قنوت بھی نہیں آتی ہوتی۔ تو ہم اپنی اولاد کے لیے دین کا تحفہ اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ اکبر، کوشش کریں، محنت کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بد عمل واعظین کی بات بھی کی ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ آج ہمارے کچھ واعظین لوگوں کو تو واعظ و تلقین اور نصیحت کرتے ہیں اور خود نماز میں سخت سستی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جس سے قوم کے اندر نماز میں سستی عملاً پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی عرس کی تقریب ہو، کوئی محفل نعت ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی شادی کی تقریب ہو، نماز کے وقت کا پورا خیال رکھا کریں اور اس بات کا لحاظ رکھا کریں۔ بلکہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا فیشن ہے اور عجیب سی بات ہے، میں بڑا حیران ہوا کرتا ہوں کہ عشاء کے بعد جب جلسے ہوتے ہیں نا ہمارے مساجد کے اندر، تو مغرب سے اعلان شروع ہو جاتا ہے آج رات فلاں صاحب خطاب فرمائیں گے، اور پھر جب نماز عشاء ہوتی ہے تو ہمارا نقیب محفل کھولتا ہے لاؤڈ سپیکر اور وہ اعلان کرتا ہے حضرات جماعت ہو چکی ہے، اب مسجد میں آ جائیں۔ یعنی یہ نماز کو ہلکا کرنے والی بات ہے۔ انہوں کو کہا جا رہا ہے کہ بلکہ بات تو کہہ دیتے ہیں جس کا تمہیں ڈر تھا وہ گزر گئی ہے، اب آ جاؤ، کیا لینا ہے جلسے میں آ کر اگر نماز ہی نہیں پڑھنی ہے تو۔ ممبر و محراب کے جو ذمہ دار ہیں ان سے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ حرکات سکنات سرزد ہو رہی ہیں۔ یہ جو جاہل نقیبوں کا ایک غول آ گیا نا، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ایک تو بے تحاشا القاب، دوسرا دین کی روح سے ناشنائی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پہلے حضرت غوث پاک ولی بناتے تھے، چور سے کتب بناتے تھے، آج کل ہم بناتے ہیں۔ کہا تم کیسے؟ کہا ہمیں پتا ہوتا ہے یہ چور بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں غوث زماں اور کتب دوران۔ بے تحاشا اور بے تکا انداز، اور پھر دین کی روح سے یہ ناشنائی کہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے جناب جماعت ہو چکی اب تو آ جاؤ۔ تو کیا کرتا ہے ساری رات جاگ کے اگر عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی تو نماز کو ہلکا کیا گیا ہے۔ اسی طرح جلسہ لمبا ہو رہا ہے اور نماز کا وقت سکڑ رہا ہے۔ ان چیزوں کا التزام کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اور یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ دربار بڑا اونچا ہے اور مسجد کے اندر جانوروں کی بینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ حیثیت تو مسجد کی ہے، دربار کی تو ثانوی حیثیت ہے۔ دربار پہ 3 کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے اور مسجد میں چٹائیاں بھی موجود نہیں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ بے تحاشا اور بے تکا انداز
اور پھر دین کی روح سے یہ ناشنائی کہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے جناب جماعت ہو چکی اب تو آ جاؤ. تو کیا کرنا ہے ساری رات جاگ کے اگر عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی تو نماز کو ہلکا کیا گیا ہے.